الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأولياء الكاملين الغاصبين الخائفين القانتين الراكعين الساجدين العاشقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سبحان الله سبحان الله تکبیر اللہ نہایت ہی واجب الاحترام لائق احترام مقتدر و محتشم معزز علماء کرام سادات کرام حضور قبلہ پیر طریقت سید السادات حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید نور الحسن گیلانی زد شرفہ خطیب اہل سنت نازش اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ سید محمد نوید حنفی دامت برکات القدسیہ اسٹیج پر موجود مقتدر و محتشم معزز مہمانان گرامی سناخانہ نشین زبان
بزم غلامان غوث کے جملہ اراکین و ممبران، میری ملت کے نوجوانوں، شمع مصطفیٰ کے پروانوں، حضور کے دیوانوں، عزیز بچوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ من والہ وآزم شانہ واتم برہانہ وتقدست اسماؤہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لا محدود تاجدار انبیاء و مرسلین، حبیب رب العالمین، خاتم المرسلین، مالک و مختار مملکت الہیہ، صاحب فیوزات لا متناہیہ، مرکز انوار سمدانیہ، محبت آیات روحانیہ، زینت حسن ارض و سماوات، شہنشاہ مملکت کائنات، مظہر حسن رب جمادات و نباتات، ہادی راہ خدا، قبلہ اہل صدق و صفا، کعبہ اصفیاء و ادویہ، سید و سلطان عرب، شہنشاہ مملکت عجم، واقف اسرار قدم، پرچم کشائے ظہور اولین، افتخار و متوسطین و آخرین، جلوہ صبح ازل، شمع شام ابد، منشأ ذات کبریا، غایت ظہور دوسرات، جلوہ نور قدیم، صاحب لطف امین، رحمت کل، راحت کل، عصمت کل، عظمت کل، عزت کل، غیرت کل، رسالت کل، اصالت کل، سیادت کل، سعادت کل، حکومت کل، ولایت کل، علم کل، عقل کل، عشق کل، حسن کل، روح کل، جمال کل، کمال کل، جود و نوال کل، سرور کل، نور کل، محبوب کل، مطلوب کل، معشوق کل، سردار کل، انوار کل، بہار کل، دلدار کل، حضور سیدی و سندی، سیدنا و مولانا و مرجانا و بابانا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء و صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کہ دربار گوہربار میں اپنی چاہتوں، محبتوں، عقیدتوں کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد لائق صد احترام معزز مہمانان گرامی اور مبارکباد کے مستحق ہیں بزم غلامان غوث کے جملہ اراکین و ممبران کہ جنہوں نے الحمدللہ حضرت قبلہ مجاہد سنت مولانا محمد نوید حنفی اور سرپرست اعلیٰ قبلہ پیر طریقت شاہ صاحب کی زیر قیادت آج کے یہ خوبصورت پروگرام سجایا۔ اللہ رب العالمین آپ کی چاہتوں کو، آپ کی محبتوں کو میرا مالک، میرا خالق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند کلمات جو مجھے حکم ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، آپ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، اور جو بات عقیدے کی ہو اللہ رب العالمین عقیدہ اہل سنت و جماعت کی پختگی نصیب فرمائے، اور جو بات عمل کی ہو اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، تعلیمات اسلامیہ کا اگر مطالعہ کیا جائے، قرآن و حدیث کو پڑھا جائے، تو قرآن و حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ تعلیمات اسلامیہ نے ہمیں ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کاملین و صالحین، ان کے ساتھ محبت، تعلق کا ہمیشہ درس دیا ہے، ان کی عزت، ان کی تعظیم اور ان کے احترام کا سبق دیا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے خود فرما دیا
ایمان والوں کو دعا اور یہ 5 نمازوں میں تقریباً 48 مرتبہ یہ دہرایا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام ہے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ خالق کائنات نے ان کی معیت کا خود حکم فرمایا، وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، دعا سکھائی کہ اے اللہ مجھے صالحین کی معیت عطا فرما۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، پروردگار ہمیں موت بھی دے تو نیکوکاروں کے زمرے میں مولا کریم ہمیں موت عطا فرمانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اولیاء کاملین کی، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کی ساتھ معیت کو خالق کائنات نے خود کتنا پسند فرمایا ہے۔ توجہ ہے بھی آپ کی؟ بعض احباب یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہ تو ولیوں کے دربار میں جانا چاہیے اور نہ تو اللہ والوں کے مزار پہ جانا چاہیے۔ بھئی دربار پہ جانے سے یا مزار پہ جانے سے یا ان کی بارگاہ میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ لو جی وہاں پر اگر دربار پہ جاؤ گے، مزار پہ جاؤ گے، آپ بڑی توجہ کے ساتھ بات سماعت کر رہی ہیں آپ نے، کہتے ہیں کہ اگر دربار میں جاؤ گے، مزار پہ جاؤ گے تو تمہارے اندر سے معاذ اللہ ایمان نکلے گا، اور اگر ولیوں کے دربار اور مزار پہ جاؤ گے، بت پرستی، ولیوں کے پاس جانے سے تمہارے اندر بت پرستی پیدا ہوگی، شرک پیدا ہوگا۔ لہٰذا نہ کسی دربار پہ جانا چاہیے، نہ کسی مزار پہ جانا چاہیے۔ اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، ڈائریکٹ اللہ ہی اللہ، اسی سے مانگو۔ اس کے علاوہ نہ کوئی ولی دینے والا ہے، نہ کوئی نبی دینے والا ہے، نہ علی دینے والا ہے، نہ کوئی پیر دینے والا، نہ کوئی دستگیر دینے والا۔ میں نے کہا تمہیں تو ہر دربار سے دھتکار دیا گیا ہے نا، جنہیں دھتکارا گیا ہے تو وہ جواب بھی تو ایسے ہی دیں گے نا۔ انہوں نے تو بولنا بھی ایسا ہے، اور تمہیں کوئی کچھ نہیں دیتا۔ الحمدللہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمیں بڑا کچھ دے دیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس کے 3 بچے چھوٹی عمر میں صغر سنی میں اگر دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کے دن وہ تینوں بچے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کو آگے بڑھاتے ارشاد حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، آقا جس کے 2 بچے چلے جائیں، حضور نے فرمایا کہ وہ 2 بچے بھی کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جنت دلائیں گے۔ یہ تو بچوں کا کمال ہے۔ یا رسول اللہ جس کا 1 بچہ، حضور نے فرمایا اگر 1 بچہ بھی کسی کا چھوٹی عمر میں چلا گیا، وہ 1 بچہ بھی اپنے ماں باپ کو کل قیامت کے دن جنت میں داخل کرائے گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا 1 بھی بچہ اگر دنیا سے نہیں گیا اس کا کون بنے گا؟ لجپال نے فرمایا عائشہ جس کا کوئی نہیں بنتا اس کا میں محمد بن جاتا۔ اے ولیوں کے درباروں سے کچھ نہیں ملتا، بت پرستی ملتی ہے۔ توجہ، یہ رمضان نہیں، اس سے گزشتہ رمضان مبارک میں آپ نے ٹیلی ویژن کی ایک چینل پر ایک غیر مقلد مولوی کو سنا ہوگا کہ اس نے باقاعدہ سر عام یہ کہا کہ بریلویوں میں اور مشرکوں میں کوئی فرق نہیں ہے،
کہا کہ بریلوی لیٹے ہوئے بت کو پوجتے ہیں اور مشرک جو ہیں وہ کھڑے بت کو پوجتے ہیں۔ کہا کہ بریلویوں میں اور مشرکوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ان کا دیوبندیوں کا مولوی ہے، اس نے دفاع اہل سنت کتاب لکھی ہے، اس نے بھی اسی طرح کی بات غلیظ انداز سے بیان کی۔ اس نے کہا کہ ولیوں کے درباروں پہ جانا یہ بت پرستی ہے، اور پھر یہاں تک کہا کہ معاذ اللہ ولیوں کے درباروں مزاروں پہ جانا یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور جی وہ بھی نماز پڑھتے نہیں، اسی بھی نماز پڑھنے ہاں، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اور جس بندے کا عقیدہ ہو پیران پیر دستگیر کی قبر مبارک معاذ اللہ، وہاں وہ بت سے بھی بدتر ہے، معاذ اللہ وہاں پر زنا، وہاں پہ جانا زنا سے بھی بدتر ہے۔ داتا صاحب کی قبر ایسی ہے، سارے ولیوں کی قبریں ایسی ہیں، مجھے بتاؤ تمہاری غیرت ایمانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اور بولو نہ سنیو، ہر کوئی اپنی عقیدے میں ٹنا ٹن ہے، سنی تھوڑے نا وہ پلپلی ہو جاتے ہیں۔ اور سنیو، رہو بھی سنی، جیو بھی سنی، مرو بھی سنی، قبر میں پہنچو نا تو آنکھ کھلے نا تے سامنے مصطفیٰ دا مکڑا ہوئے، بولو تے سنی بن کے مصطفیٰ دا دیدار ہوئے۔ یارو اتنا گندہ عقیدہ کہ ولیوں کے درباروں پہ جانے یہ بت پرستی ہے۔ آپ تھوڑی سی آپ نے توجہ کرنی ہے میری باتوں پہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں تو انہوں شعر بھی سنانے لے ہیں شاہ صاحب، لیکن میں عقیدے کی باتیں بھی آپ کو، یہ جو پہلی تقریر ہے میرے جو ابھی میں کر رہا ہوں، اصل میں یہی تقریر سننے کی ہے۔ بات جو تہاڈی مرضی ہے، سنو نہ سنو، لیکن یہ جڑی میں گل سنا رہے نا تو انہوں پہلے یہ بڑی مضبوطی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ایک برہمن آ گیا، ہندو آ گیا، غیر مسلم وانیاں آ کے کہتا ہے کہ سرکار ایک بات تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ کہا کہ آپ قبروں پہ جاتے ہو، ہم بتوں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے اور تمہارے جانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگلی بات میں بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ آ کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ فتاوی حدیثہ کے اندر موجود ہے، یہ آ کر یہ سوال کس نے کیا؟ برمن ہندو غیر مسلم نے۔ اس کی سوچ یہی تھی کہ بتوں کے پاس جانا اور قبروں کے پاس جانا ایک جیسا ہے، اور آج نام نہاد توحید پرست اس کی اور اس کی سوچ ایک جیسی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ بتوں اور قبروں میں کوئی فرق نہیں ہے، آج یہ بھی کہتے ہیں کہ بتوں اور قبروں میں فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا جتنا مرضی چھپاؤ، تو آڈا بھی تعلق پرانا ہے تو ساڈا بھی مدینے والے نال تعلق پرانا ہے۔ بولو بولو بولو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ جس کے پاس تم قبر پہ جاتے ہو قبر بھی بے جان، ہم بت کے پاس جاتے ہیں بت بھی بے جان، اس کے پاس بھی طاقت نہیں ہے، اس قبر پہ کے پاس بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر باطنی طور پہ اگر مانا جائے تو باطنی طور پہ قبر کے اندر بھی طاقت ہے تو ہمارے بت کے پاس بھی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا جانا اور ہے، ہمارا جانا کیا؟ بتائیے کیسے؟ کہا تم جس بت کے پاس جاتے ہو، تم جس بت کے پاس جاتے ہو وہ بت آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے اوپر ہر طرف سے پتھر کا بنا ہے۔ کیا ہے وہ؟ پتھر کا بنا ہے، لہٰذا تم جاتے ڈائریکٹ پتھر کے پاس ہو، اور ہم جو جاتے ہیں نا، جو قبر کی ڈیری ہوتی ہے، ہم اس کے پاس نہیں جاتے،
جو اندر آرام کر رہا ہے نا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہم مکان کے پاس نہیں جاتے، ہم مقیم کے پاس جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اور تمہارے جانے میں فرق ہے۔ تم محض ایک پتھر اور بت کے پاس جاتے ہو، ہم مکان کے پاس نہیں جاتے، جو اس مکان کے اندر رہتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ ایک فرق یہ، اور کہا دوسرا فرق یہ ہے کہ جو بت ہے نا وہ پہلے بھی بے جان، اب بھی بے جان، پہلے بھی اس کے اندر روح نہیں تھی، اب بھی اس کے اندر روح نہیں ہے، لیکن ہم جس کے پاس جاتے ہیں وہ پہلے بھی زندہ ہو۔ بولو، تسی بھی بولو نا یار، اپنا عقیدہ سنی بیان کرے تو سنی تو سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ ہم جس کے پاس جاتے ہیں وہ پہلے بھی زندہ، اب بھی زندہ ہے، اس میں پہلے بھی روح تھی، اب بھی روح ہے، بلکہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان یاکل اجساد الانبیاء والصالحین وحاملین القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا زمین ہوشیار رہنا، میرا نبی یا حافظ قرآن یا اللہ کا ولی تیرے اندر آئے، تو نے ان کے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، لہذا اللہ کا ولی نبی حافظ قرآن قبر سے باہر رہے تب بھی زندہ ہے، اندر چلا جائے تب بھی زندہ ہے۔ نبی توجہ بھائی، نبی حی فی قبرہ یرزق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ مغالطہ نہ دیا کرو چینلوں پہ بیٹھ کے کہ معاذ اللہ وہ لیٹے بت کے پاس جاتے ہیں بریلوی اور وہ مشرک۔ میں نے کہا وہ پہلے بھی پتھر کے، اس کے اندر جان نہیں تھی، اور ہم جس کے پاس جاتے ہیں وہ پہلے بھی جان والا اب بھی جان والا ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ اور کہا کہ تیسرا فرق یہ ہے کہ جس کے پاس تم جاتے ہو نا اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، اس کی تاریخ نہیں ہے۔ لو جی یہ ہڑومان ہے، یہ کالی ماتا، یہ فلانی دیوی، ہاتھی جیسے بوت بنا کے ان کے منہ بنا کے، اور لو جو کسی کا سانپ جیسا منہ بنا کے وہ ترنگلا سا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ان کی ہسٹری کیا؟ ہسٹری کوئی نہیں ہے ان کی، لیکن جن ولیوں کے درباروں پہ ہم جاتے ہیں، بولو بولو، ہمیں پتہ ہے پیران پیر دستگیر کی تاریخ کیا ہے، ان کی شانیں کیا ہیں، ہمیں پتہ داتن جوہری کی شانیں کیا ہیں، ہمیں پتہ ان کے رتبے کیا ہیں، ہمیں پتہ سیمن شریف کون، ہمیں پتہ ہے شہباز قلندر کون ہے، ہمیں پتہ سخی کون ہے۔ اس لیے کہ جن کے پاس تم جاتے ہو ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اور جن کے پاس ہم جاتے ہیں ان کی عظمتیں بھی ہیں، ان کی شانیں بھی ہیں، رفعتیں بھی ہیں، ان کی بہت بڑی ہسٹری اور تاریخ بھی اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ بولو بولو۔ اور چوتھی بات یہ ہے، یعنی ہمارے اور تمہارے جانے میں فرق ہو گیا نا۔ اور بچوں ایک گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اب کوئی بولے نا تو اس کو بتانا کہ نانا یہ مشرکوں والا عقیدہ نہیں ہے، یہ مشرکوں والا عقیدہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ایسے کہنا۔ لجپال آقا جو 1400 سال پہلے چل رہا تھا سنیوں کا وہی عقیدہ ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ جناب تم جو جاتے تھے نا، تم بت کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہو، مستقل بذات، یعنی یہ بت دیتا ہے، بذات خود دیتا ہے، اپنی طاقت سے دیتا ہے، بذات خود دیتا ہے، اپنی طاقت سے دیتا ہے،
یہ مؤثر حقیقی ہے، مستقل بذات ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا عقیدہ یہ ہے. لیکن ہم پیران پیر داتا علی اجویری کے مزار پہ جا کے کہتے ہیں نا 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 نا، وسیلہ یہ ہے، دیتا تو خدا ہی ہے. بولے بولے بولے، اور دیتا وہی ہے، دلاتے تو یہی ہیں. پتر دعا یہ کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں جا کے دعا کی جاتی ہے اللہ رب العالمین عطا فرمانے والا. بولے سبحان اللہ یا. بلکہ یہ تو ولیوں کی بارگاہ نا جتھے اللہ دے ولیاں دے قدم لگ گئے نے. بولے سنی حضرات گرامی قدر خال کے کائنات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خال کے کائنات نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ نے فرمایا سونیا میں شہر مکہ کی قسمیں اٹھاتا ہوں. یا اللہ کیوں اٹھاتے؟ فرمایا وانت حل بهذا البلد. سونیا محبوبہ شہر مکہ کی خاک نے تیرے قدموں کو بوسے دیے ہیں. آپ کی بڑی توجہ کا طالب ایک بندہ عمرے پہ چلا گیا، جا کے خانہ کعبہ کے طواف کیا، اب حرم پاک میں چلا جائے. جس مقام پہ بھی نماز ادا کرے گا، ایک نماز پڑھے گا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپک کر نماز پڑھے، پھر بھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب. حدیث میں پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب. ہر میں کسی جگہ پہ بھی پڑھ لے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن ایک بندے نے عمرہ کیا، طواف کرنے کے بعد وہ چلتا ہی آ گیا اس مقام پہ جس مقام کے بارے میں خال کے کائنات نے ارشاد فرمایا من مقام ابراہیم مصلی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. کو کمر کھور ایک جگہ پہ رکھو یار، گلا اشلا کھچتا پہ ہے. تھوڑی مہربانی. بولو پروردگار نے ارشاد فرمایا. تھوڑی دیر سادہ ہی رکھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. فرمائے جہاں جناب ابراہیم کے قدم لگے ہیں ایتھے تسی نماز پڑھنی ہے. میں نے نماز پڑھنے والے نفل پڑھنے والے سے پوچھا جناب والا ادھر پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب، خانہ کعبہ کے قریب پڑھے تو پھر بھی تجھے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. حرم میں جہاں پہ بھی پڑھے گا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. یہاں پہ دھکے بھی مل رہے ہیں، یہاں پہ رش بھی بہت ہے، یہاں پہ تجھے ہٹایا بھی جا رہے، پھر بھی اس مقام کے قریب آ گیا. کہنے لگا چپ کر جاؤ، ادھر پڑھوں گا 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. جہاں پہ جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں یہاں پہ پڑھوں گا تو مجھے کئی لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا. بولو بولو بولو. یہاں پہ مجھے کئی لاکھ نمازوں کا. یارو توجہ تو کرو نا، توجہ تو کرو. اور بندہ خود ذات موجود نہیں ہے، خود ذات موجود نہیں ہے، وہاں پہ ان کے قدم بھی نہیں ہیں، قدموں کے نشان ہیں. سنیا بول سبحان اللہ. ولی کے اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان ہے. جب نشانوں کا یہ عالم ہے تو ذات کا کیا کمال ہو.
اگے آ جاؤ بھی تھوڑا جا اگے آ جاؤ بھی مشہوری آ گئی ہے اگے آ جاؤ اگے تھوڑی تھوڑی مہربانی سونے دے کرنٹ مارنا گلا کھچتا پہ دینا پڑ توجہ بھائی ولیوں سے کچھ نہیں ملتا میں نے کہا جہاں پہ قدم لگ جائے وہاں پہ بندہ نماز پڑھے ثواب بڑھ جاتا ہے دنیا کی کسی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو نا تو امام کے دائیں طرف کھڑے ہو کر سب میں کھڑے ہوں تو زیادہ ثواب ملتا ہے حرم میں چلے جاؤ بیت المقدس میں چلے جاؤ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ جس مسجد میں چلے جاؤ ایک نماز یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو دائیں طرف پڑھے تو ثواب لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ایک مسجد ایسی ہے بولو 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 آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ایک مسجد ایسی ہے جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے جسے مدینے کی مسجد مسجد نبوی کہا جاتا ہے وہاں پہ نماز پڑھو توجہ میری جانب وہاں پہ نماز پڑھو فرمایا دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ فرمایا ثواب زیادہ نہیں ملے گا امام کے بائیں جانب کھڑے ہو جاؤ ثواب زیادہ ملے گا جناب والا وجہ کیا ہے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جتنا سرکار کے روزے کے قریب ہوتے جاؤ گے جتنا حضور کے روزے کے قریب ہوتے جاؤ گے حضور کی نسبت جتنی قریب ہوتی جائے گی حضور کے روزے کے قریب جتنا ہی ہوتے جاؤ گے فرمایا ثواب اتنا زیادہ ہی ملتا جائے گا بولیے ثواب اتنا زیادہ ملتا جائے گا اگر یہ ثواب اس لیے زیادہ ملتا ہے حضور کی نسبت ہو گئی حضور کے قریب ہو گئے اس لیے تم کہتے ہیں تو شاہ خوبا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا چہرہ کتاب تیرا بولے محبت سے سبحان اللہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا بولے سبحان اللہ میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو بابا جی فرمایا کرتے تھے میں سوچ رہا تھا یار یہ لفظ محبت سے کون آکھے گا جلے ہو یہ لفظ محبت سے کون کہے گا جلے ہو ساری عمر حضور سے پیار کر کے انہیں مانا انہیں جانا اللہ کی قسم میرے جنہ امیر المجاہدین انہوں نے کام کیا کیا لوگوں کو بتا دیا تاجدار ختم نبوت سرکار فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا بولے سرکار فرماتے ہیں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی
کوئی نبی نہیں آ سکتا. سرکار فرماتے ہیں انا محمد انا احمد انا الماہی الذی یمحی اللہ بی الکفر انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی انا العاقب الذی لیس بعدہ النبی. سرکار فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے میرا نام محمد بھی رکھا ہے, اللہ نے مجھے احمد بھی بنایا ہے, اللہ نے مجھے ماہی بھی بنایا. محمد کے قدم لگتے گئے کفر مٹتا گیا, شرک بھاگتا گیا. فرمایا اللہ نے مجھے حاشر بھی بنایا ہے, ساری کائنات میدان محشر میں میرے پیچھے پیچھے آئے گی. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یعقوب بھی بنایا ہے, عاقب بنایا. یا رسول اللہ یعقوب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عاقب وہ گئے الذی لیس بعدہ النبی, ایسا نبی بن کے آیا کہ جس کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, 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 زندہ باد. یہ ارتھ لگا رہے یار. ہیلو, بہت زیادہ ارتھ آ رہا ہے اس میں. وہ تو اتنے کس طرح لگ رہا ہے مجھے پتہ یہ تو کرنٹ بھی نہیں لگے گا. منہ سے دور کرو چیک کرو اور بھائی یہ منہ لگتا ہی لگتا ہے یار اتنے, اور گلا بھی کھینچ رہا, پتہ نہیں کتنے چلانا پہ یار. مجھے نہیں پتہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ سنت. توجہ بھائی, میں نے کہا آج میں بات وہی کروں نا کہ آج بابا جی قبر میں بھی خوش ہوں. بولو بولو بولو. میرے ایک شاگرد ہے لاہور میں, وہ مجھے کہنے لگا کہ ابھی یہ جو دھرنا ہوا نا فیض آباد میں, سردی بھی تھی, میں قربان ہوں بابا جی پہ. کہا کہ ہم 30 سے 40 لڑکے ایک میدان میں جمع تھے, تو پولیس والے 600-700 پولیس والے وہ شل مار رہے تھے, فائرنگ کر رہے تھے, وہ پلاسٹک کی گولیاں مار رہے تھے, اور شل بہت زیادہ ہو گیا نا, دھواں ہو گیا. تو کہنے لگا ایک لڑکا جس نے ہمارے سامنے نا وہ ماسک پہنا ہوا تھا, سامنے کے بابا جی جا رہے تھے, ان کے پاس کوئی پانی تھا, پانی پکڑ کے نا تو اپنی آنکھوں پہ مارنے لگے, تو اس کا جو تھا نا یہ ماسک اس نے پیچھے ہٹایا نا, تو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے بابا جی دا پتر سعد. بولو بولو بولو. اج ہر پاسے ایویں نہیں بابا بابا ہوندی پئی, بابا جی نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. بابا جی نے جو کہا تھا نا, کہا کہ پولیس وہ دور کھڑی نا, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو کہنے لگے وہ 600-700 رائفلیں شیفلیں ان کے پاس ہمارے ہتھے کچھ نہیں ہے. کہا ہم ان کی وجہ سے یوں دوڑ لگائے نا پولیس والے بھاگ جائے. میں نے کہا تم اکیلے نہیں تھے, فضائے بدر جو پیدا کی ہوئی تھی تم. اب بولو سبحان اللہ یار. کہنے لگے وہ فائرنگ کر رہے تھے, ہوائی فائرنگ, یہ دوڑ جائیں گے. کہنے لگے اللہ کی قسم میں قربان دوں, آج کا یہ بڑا پرفتن دور ہے, نفسہ نفسی کا یہ عالم ہے, اور عیاشی اور یانیت فحاشی یہ عروج پر ہے. ایسے عالم میں بابا جی نے نوجوانوں کے اندر جو عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھر دیا نا, اور جینے دا ٹانگ سے کہا کہ خدا دی قسم. کہا پولیس والے یوں فائرنگ کر رہے تھے, فائرنگ یوں کر رہے تھے اوپر, تو بچوں نے نا, نوجوانوں نے اپنی قمیضیں اتار کے نا سینے ننگے کر کے کہا پولیس والے ادھر کی مار دو, اے جو سینے ساڑھے سینے دے گولیاں مارا. بولو سبحان اللہ. بابا جی ہمیشہ حضور کی عزت کی بات فرماتے رہے.
اللہ کی قسم حضور کی عزت کی بات، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آؤ میں کرتا چلوں وہ بات کرتا چلوں جس سے بابا جی کی قبر مبارک میں آپ بھی اپنے مزار میں ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، ان کے مزار میں رکھ دیا۔ کہاں لے کے جانی آواز آپ نے؟ یہ ڈسٹرب ہو گئی، مجھے کوئی باتیں کرنے کا شوق نہیں ہے، میں کہتا ہوں میں سیدھی سیدھی تقریر کرتا ہے جو لوگ سنتے جائیں، تو بیچ میں یہ کٹ شٹ والا کام نہ ہو تو بات سیدھی چلتی رہے۔ بس میرا پتر ایک جگہ تے کھڑی کر کے نا تو بھی پاویں کار چلا جائے۔ آپ محبت میں بولو سبحان اللہ، پھر بولو محبت سے سبحان اللہ۔ 1953 کے اندر نا جب ختم نبوت کی تحریک چلی، توجہ، حالات تو پاکستان کے یہی رہے ہیں نا، اس ٹائم ابھی ان ملعونوں کو قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت ایک نوجوان نا چوراہے پہ بیٹھ کے نا باہر چوراہے میں نکل کے نعرے لگا رہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ادھر سے نا کچھ فوجی آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میں کہہ رہا ہوں تاجدار ختم نبوت۔ ایک فوجی آگے بڑھا، اس نے پولیس کا، اس نے نا رائفل کا بٹ اس نوجوان کے سر پہ مارا، خون کا فوارہ نکلا نا، ادھر سے آنکھیں بند ہونے لگی تو کہنے لگا تاجدار ختم نبوت۔ فوجی نے اٹھا کے نا اسے اپنی گاڑی میں ڈالا، گاڑی میں ڈال کے ڈائریکٹ اسے عدالت میں لے گئے، جج کے پاس لے گئے۔ جج کے پاس کٹہرے میں کھڑا ہے، جج کہتے ہیں کہ اس کا قصور کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے یہ کیا بتائیں گے، میں کہتا ہوں کہ تاجدار ختم نبوت۔ جج نے کہا اسے 1 سال قید ہے۔ نوجوان ڈرا نہیں، نوجوان ڈرا نہیں، پھر کہتے تاجدار ختم نبوت۔ جج نے کہا اسے 2 سال قید، نوجوان پھر کہتے تاجدار ختم نبوت۔ جج نے کہا اسے 4 سال قید، نوجوان تیرے عشق پہ قربان جاؤں، تیری محبت پہ قربان جاؤں۔ نوجوان کہتا ہے تاجدار ختم نبوت۔ جج کہتا ہے اسے 8 سال قید، نوجوان نے پھر نعرہ مارا تاجدار ختم نبوت۔ جج کہتا ہے کہ اسے 16 سال قید، نوجوان کہتا ہے تاجدار ختم نبوت۔ جج غصے میں آ گیا، کہا اسے جیل نہیں لے کے جانا، اسے ابھی عدالت کے دروازے پہ لے جاؤ، سریعام اسے شوٹ کرو، اسے گولی سے اڑا دو۔ پولیس نے، فوجیوں نے پکڑا، عدالت کے دروازے پہ لے گئے، سامنے کھڑا کیا، گولی مارنے لگے۔ وہ نوجوان مدینے کی طرف منہ کر کے جھومنے لگا، مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے جھومنے لگا۔ فوجی کہنے لگے یہ تو دیوانہ 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 دیوانہ۔ مدینے کی طرف منہ کر کے وہ نوجوان کہتے کملی والیا، پہلے میں خود ہی اپنے آپ کو آپ کا دیوانہ کہتا تھا، ابھی تو غیر بھی مجھے آپ کا دیوانہ کہتے۔ بولے بولے محبت سے سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اٹھے آ جاؤ جی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ،
جزاک اللہ۔ اب عشق پکار کے کہنے لگا اکھی سونے نو اکھی سونے نو اے وائنی جے تیرا گزری غورے آکھی سونے نو اے وائنی جے تیرا گزری غورے میں تے مر کے بھی اے نہیں مرتا جے آقا تیری نظر ہوئے مل کے پڑھئے محبت سے میں تے مر کے بھی اے نہیں مرتا جے آقا تیری نظر عشقیہ باتیں حضور سے محبت کی۔ ایک عورت نا توجہ اس کے بیٹے کی توجہ اس کے بیٹے کی شادی تھی تو بارات لے کے نکلی 50-50 بندر وہ طریقہ کاری کو جوہر ہوں ہے وہ شیرہ ویرہ سجا کے اور بارات نکلی نا تھوڑا سا وہ آگے گئے نا تو دیکھا کہ چوراہے پہ کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، چوراہا پر کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ماں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے آ کے کہا کہ حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے نا لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ ماں نے نا اپنے پتر کو بلایا، توجہ میری جانب بھائی، ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر شادیاں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے جانا۔ توجہ میرے وال بھائی، فرمایا بیٹا شادی بعد میں ہوتی رہے گی، جا کے پہلے حضور کی ختم نبوت پہ پیرا تو دے کے حضرات گرامی قدر و نوجوان میں قربان جاؤں ایسی مائیں اپنے بیٹوں سے پیار کرنے، حضور سے پیار کرنے والی۔ بیٹا چلا گیا اسی چوراہے پہ چلا گیا، ادھر سے ایک گولی آئی اس بچے کے سینے میں لگی، بچہ نیچے گرا، ادھر سے ماں بھی آ گئی، ماں نے بچے کو گود میں لٹایا، کہا امی جی شادی رہ گئی۔ ماں نے کہا بیٹا یہاں پہ تیری شادی ہوگی، تیرا چاچا تیرا ماموں رشتہ دار بارات میں جاتے ہیں، بیٹا یہاں پہ شادی نہیں کروں گی، کل میدان معاشر میں تیری شادی بولے محبت سے، بیٹا کل میدان معاشر میں تیری شادی کروں گی، میں تیری شادی کروں گی، وہاں پہ تیرے چچا تایا باراتی نہیں ہوں گے، وہاں پہ میں ابو بکر صدیق کو بلاؤں گی، عمر فاروق کو بلاؤں گی، عثمان غنی کو بلاؤں گی، مولا علی کو بلاؤں گی، آقا حسن کو بلاؤں گی، آقا حسین کو بلاؤں گی، میں تیری بارات میں تاجدار ختم نبوت کو بلاؤں گی۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ بیٹا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اسی بات کا پیرا دیتے دیتے نا امیر المجاہدین دنیا سے تشریف لے گئے۔ توجہ چاہوں گا یارو، وہ کہتے ہیں آپ خود فرما کے گئے نا، بندہ جائے قبر میں جائے وہاں پہ پہنچے تو سرکار تو یہ تو فرمائے نا پیچھے ہٹ جو میرا فقیر آ گیا، حضور نہیں تو فرمان نا یار۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ جب
قبر میں پہنچے ہوں گے، حضور نے یقیناً دیدار سے نوازا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں یار، چلو جتنے بھی 10 لاکھ لگا لو، 50 لاکھ جتنے بھی تھے، ہر طرف سے لوگ امنڈ آئے۔ اچھا جی، نماز جنازہ کے لیے بھی حدیث ہے، 3 بندے جس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے نا، اللہ تعالیٰ مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ 3 صفوں کا سوال نہیں تھا، لوگ جا رہے تھے اس لیے کہ بابا کی نماز جنازہ میں جاؤں گا، اللہ میری بخشش فرما دے، اس لیے بھی گئے۔ اور لوگوں نے دیکھا، میں کہتا ہوں جب قبر میں بابا جی پہنچے ہوں گے نا، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، بولے بولے بولے، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا ہوگا، حضور نے اپنا چہرہ دکھایا ہوگا، سرکار نے اپنا بددعا والا مکھڑا دکھایا ہوگا، حضور جانے لگے ہوں گے، رو کے عرض کیا ہوگا، اے بددعا دے مکھڑے والے، بلے دیاں زلفاں والے، علم نشرہ دے سینے والے، سونے مدینے والے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا، آقا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے۔ سننا کہ ساری عمر گزاری ہے اس گھڑی کے لیے، ساری عمر گزاری ہے اس گھڑی، ہاں ساری قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں دل ربا کے واسطے، کہ ساری عمر گزاری ہے اس گھڑی۔ ہاں لوگ اللہ کی کہا، ہاں میرا یقین سرکار نے فرمایا ہوگا، او فرشتوں بڑا تھک کے آیا ہے، میری ختم نبوت کا بڑا کام کر کے آیا ہے، بڑا کام کر کے آیا ہے، سویا نہیں ہے، سویا نہیں ہے، آج سے اس کے لیے ایسا بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دو۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ لوگوں بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کے جہاں پہ قدم لگ جائیں وہ جگہ بھی شان والی ہو جاتی ہے، تو جتنے اللہ والے دے قدم لگ جان وہ جگہ اتنی شان والی، تو جہاں پہ خود اللہ والے موجود فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت مجدد ملت امام الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بات لکھے کہ قبر اس کے ساتھ دوسری قبر، اس میں سیلاب آ گیا، پانی آ گیا، لوگوں نے کیا کیا کہ جو قبر تھی اسے کھودا اور بندے کو نکالا، جیسے بندے کو مٹی دور کی نا تو اس کے دیکھا کہ سینے کے اوپر گلاب کا پھول بنے، تازہ گلاب کا پھول، انہوں نے کیا کیا اسی پھول سمیت نا اس بندے کو بڑے آرام سے اٹھایا، دوسری جگہ قبر تھی اور وہاں پہ جا کے اسے جیسے ہی قبر میں لٹایا نا تو وہ گلاب کا جو پھول تھا کالا اژدہا بن گیا، اور جو لاش تھی نا بندہ تھا اسے ڈسنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا شاید یہ قبر جگہ صحیح نہیں ہے، دوسری جگہ پہ لے گئے، وہاں پہ جا کے اسے دفنایا، پھر یہی معاملہ دوسری تیسری چوتھی جگہ پہ کسی اللہ والے سے پوچھا، بابا جی وہاں پہ یہ گلاب تھا، یہاں پہ عذاب بنا ہوا ہے، جس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں سانپ ڈستا ہے۔
اللہ والے نے کہا اس کا اپنا کمال کچھ نہیں ہے، جس کے ساتھ وہاں پہ لیٹا تھا نا، بولو بولو بولو، فرمایا ہے گناہ گار سی، لیکن جس کے ساتھ لیٹا تھا نا اس اللہ کے ولی کا صدقہ اللہ نے اس کی قبر سے بھی عذاب کو مؤخر فرمایا، عذاب کو ٹال دیا ہے۔ لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اپنے مرنے والوں کو صالحین کے ساتھ وہاں پہ دفنایا کرو۔ توجہ، بس ایک اور چند جملے عرض کر کے اب چلیں بغداد شریف، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ بزم غلامان غوث، اب چلے بغداد، پیران پیر دستگیر، بولے بولے، پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی رمضان المبارک کے مہینے میں، لیکن میں قربان جاؤں پہلے دن روزہ، اچھی بولا پہلے دن روزہ رکھ لیا، ولادت باسعادت ہوئی۔ لجپال آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اے ابو صالح مبارک ہو، اللہ نے تجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا جو پیدا ہوتے ہی اللہ کا ولی ہے، میرا بھی یار ہے، رب کا بھی یار ہے۔ بولیے محبت سے، میرا بھی یار ہے، رب کا بھی یار ہے۔ 3 ساڑھے 4 سال کی عمر ہو گئی، اما جان لے بھی قاری صاحب کے پاس استاد کی سبق پڑھائیے، توجہ کردانے میں آپ فرماتے ہیں پڑھئے بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب، پہلا سپارہ بھی پڑھ گئے، سیقول الصفاء دوسرا سپارہ بھی پڑھ گئے، تلک الرسل تیسرا سپارہ بھی پڑھ گئے، لم تنالوا البر چوتھا سپارہ بھی پڑھ گئے، والمحسنات 5واں بھی پڑھ گئے، لا یحب اللہ 6واں بھی پڑھ گئے، فإذا سمعوا 7واں بھی پڑھ گئے، فلو اننا 8واں بھی پڑھ گئے، قال الملأ 9واں بھی پڑھ گئے، یا تزنون 11واں والمو 10واں بھی پڑھ گئے، یا تزنون 11واں بھی پڑھ گئے، من دابت 12واں بھی پڑھ گئے، 13واں بھی پڑھ گئے، 18 سپاروں کی تلاوت کر گئے۔ استاد جی کہتے ہیں بیٹا کہاں سے پڑھ کے آیا؟ کہا حضور اپنی جان کے بطن مبارک میں تھا، میری امی کو 18 سپارے یاد تھے، امی گھر میں چلتی قرآن کی تلاوت کرتی، جھاڑو دیتی قرآن کی تلاوت کرتی، امی تلاوت کرتی گئی میں وہاں پہ یاد کرتا۔ توجہ بھائی توجہ، تھوڑا سا ذوق ہو، میں بات بتاؤں آگے۔ پوچھا یہ گرانہ گاؤں سے ہے، یہ گرانہ گاؤں سے ہے؟ امی جان کہتے ہیں نبی نانا علی بابا، علی محبت بولو سبحان، نبی نانا علی بابا اور اماں فاطمہ زہرا، نبی نانا علی بابا اور اماں فاطمہ زہرا، ہے یوں چار سب زمانے سے گرانا غوث اعظم کا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اور
کتنا اونچا یہ اشرف علی مولوی اشرف علی تھانوی ان کے مولانا، اس نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دھوبی جب وصال ہو گیا، قبر میں پہنچا، فرشتے آئے، من ربو کا، بھئی تیرا رب کون ہے؟ کہا گل تہاڈی ٹھیک ہے پر میں تے سرکار غوث پاک دے کپڑے دھوندا رہا ہاں۔ ما دینو کا، جب تیرا دین کیڑا ہے؟ حضور گل تہاڈی ٹھیک ہے پر میری بھی سنو نا۔ سبحان اللہ۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، میں تے سرکار دے کپڑے دھوندا رہا ہاں۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو عقیدہ سرکار غوث پاک کا ہے، رب کی ذات کے بارے میں، دین کے بارے میں، لجپال کے بارے میں، بولے 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 اے قادریو کیا فکر تمہیں، تم اس کے زیر سایہ ہو۔ میرا قادری آؤ تو بولے محبت سبحان اللہ۔ اے قادریو کیا فکر تمہیں، تم اس کے زیر سایہ ہو، جس مشکل میں پکارو تو، جس مشکل میں پکارو تو وہ مدد کو لانے والا ہے۔ غوث ہمارا یہ چوروں کو، یہ غوث ہمارا یہ چوروں کو ابدال بنانے والا ہے۔ آئے فرشتے قبر میں میری اور آتے ہی یہ کہنے لگے، کچھ بولو، آئے فرشتے قبر میں میری اور آتے ہی یہ کہنے لگے، یہ تو ہمارے غوث کے در پر، یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے جانے والا ہے، یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے جانے والا ہے۔ محبت سے پڑھیے، غوث ہمارا چوروں کو قطب بنانے والا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حضور پیرانے پورا نعرہ مارا، نعرہ تکبیر، حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کا مظہر ہے۔ کتنے ولی آئے یار، ان کا ذکر ہوا اور ہو رہا ہے، لیکن چیدہ چیدہ، لیکن پیران پیر دستگیر پہ قربان۔ امام علیہ سنن نے کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ نبی آئے، ذکر ہوا، لیکن قیامت تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر۔ توجہ توجہ توجہ، پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی ذات و صفات کا مظہر ہے، اور اسی طرح قیامت تک پیران پیر دستگیر کا ذکر ہوتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب تو سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری انہوں نے بات کہی ہے، اور خود الحمدللہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ کے ولی،
آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سن، آپ فرماتے ہیں بغداد شہر دی ایک ہی نشانی آتے اچھیاں لمیاں چیڑا تن من میرا پرزے پرزے جنہیں درزی دیا لیڈا اینا لیڈا دی گل کفنی پاکے میں تیرل شاہ سنگ فقیران بغداد شہر دے میں تے ٹکڑے کھاسا آتے کرسا میرا 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 اللہ تعالیٰ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں خالق کائنات، اور 11ویں بھی کھائیں اور ان کی سیرت کو بھی اپنائیں، 11ویں بھی کھائیں اور ان کی منائیں بھی، کھائیں بھی اور ان کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں لجپال آقا علیہ السلام کی سنت پر، لجپال آقا جو یہ جو پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہی صراط مستقیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی بھی ہمیں اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ وما علینا